جی امجد بھائی، آپ نے سوال کیا ہے حروف مقطعات کے بارے میں کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ آپ کا سوال اور اس کو میں نے رپیٹ کیا، ابھی اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے اول میں آتے ہیں۔ کبھی ایک، جیسے صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم، اور ایسے قاف والقرآن المجید، ان تینوں صورتوں کے اول کے اندر یہ تین حروف مقطعات ایک حرف یک حرفی صورت کے اندر آیا ہے، دو حرفی صورت کے اندر بھی آئے ہیں۔ یہ تقریباً قرآن کی 9 صورتوں کے اندر آتے ہیں۔ جیسے وہ پہلے 3 صورتوں میں نے کل کہا ہے 29 صورتوں کے اندر، تو پہلی 3 صورتوں کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب وہ 9 صورتیں جن کے اول کے اندر 2 حرفی حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے حامیم، اس کے بعد یاسین، اس کے بعد طٰہٰ، ایسے ہی 9 صورتوں کے اول کے اندر وہ حروف مقطعات آتے ہیں جن کی تعداد ہے 2۔ 3 حروف مقطعات 13 صورتوں کے اول میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، اور ایسے ہی طا سین میم۔ یہ تقریباً 13 صورتوں کے اندر، پہلے 3، پھر 9 صورتیں، پھر 13 صورتیں۔ ایسے ہی 4 حروف مقطعات بھی 2 صورتوں کے اول میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم را، اور دوسرے مقام پر الف لام میم صاد۔ 5 حروف مقطعات بھی قرآن کریم کی صورتوں کے اول میں آتے ہیں، ان کی تعداد بھی 2 ہے۔ وہ کیسے؟ خا میم عین سین قاف، دوسرے مقام پر کاف ہا یا عین صاد۔ یہ بھی 2 یعنی 5 حروف مقطعات ہیں اور 2 صورتوں کے اول کے اندر آتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا ہے کہ حروف مقطعات کا علم جو ہے نا وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الاتقان کے اندر فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہر کتاب کے کچھ راز ہوتے ہیں، اور قرآن کا راز حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف میں اللہ نے کچھ راز رکھے ہیں، اور صاحب روح بیان فرماتے ہیں جب جبرائیل امین در رسول کے اندر آتے تھے اور جبرائیل امین کی زبان سے نکلتا طا تو رسول اللہ فرماتے علمت، اگر نکلتا ہا تو جبرائیل امین کے جواب میں حضور فرماتے علمت، اگر جبرائیل امین کہتے الف حضور فرماتے علمت، اگر جبرائیل امین کہتے لام حروف مقطعات میں سے اس کو تلاوت کرتے تو رسول اللہ فرماتے علمت، اگر جبرائیل امین میم فرماتے تو رسول اللہ جواب کے اندر فرماتے علمت، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اتارا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی 26 صورتیں مکی ایسی ہیں جن کے اول کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، اور 3 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئیں، ان کے اول کے اندر بھی حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو اس لیے حروف مقطعات آپ پہلا پارہ پڑھ لیں، پہلی سورت فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، تو وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ اس کے بعد دوسری سورت آل عمران پڑھ لیں، وہ بھی اس طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ صورتوں کے اول کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، اور مقطعات ان حروف کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جس وقت پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک کو دوسرے سے کٹ کر پڑھا جاتا ہے۔
اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی اور قرآن کریم کی اس بے بہا قیمتی نالج کو اپنے ذہن کے اندر، دل دماغ کے اندر سمونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان حروف کو جس وقت یہود نے سنا تھا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کی زبان سے، تو انہوں نے کہا تھا اچھا، الف سے انہوں نے حروف ابجد سمجھا اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ اس دنیا کی عمر اتنی ہے، کبھی کہا اتنی ہے، کبھی کہا اتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 حروف مقطعات کو ذکر کیا تو وہ ششدر ہو کر رہ گئے، پریشان ہو کر رہ گئے کہ اس کو کیسے تعین کیا جائے کہ دنیا کتنے سال یا کتنا عرصہ اس کے اندر ہم نے گزارنا ہے۔ لیکن میں ایک طٰہٰ کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں کہ طٰہٰ کے بارے میں آتا ہے کہ طٰ کے حروف ابجد اگر دیکھ لیں تو وہ 9 بنتے ہیں اور ہا کے 5 بنتے ہیں، دونوں کو جمع کیا جائے تو طٰہٰ کا معنی ہوگا اے 14ویں رات کے چاند۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف۔ جس وقت آپ رخ زیبا سے اپنی کملی کو یوں اٹھاتے تو ایسے نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند آیا، اور قرآن پاک سے یہ آواز آتی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یاسین اور طٰہٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ ہیں، لہٰذا یہ حروف مقطعات کے اندر چھپے ہوئے وہ راز ہیں جو علماء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں، اپنی اپنی تفاسیر کے اندر ان کو سمویا ہے، اور رسول اللہ کی شان کو ان کے اندر بھی اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سمجھ کر جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔